ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اللہ کے کرم کے سائے میں ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا ایکولبریم۔ ہمارا جو مذہب ہے اسلام میں بھی جو ہے ایکولیٹی کا، مساوات کا پیغام ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو بات وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں بھی انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ، کسی کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ، کوئی فوقیت، کوئی جو ہے وہ ترجیحات حاصل نہیں ہے۔ اس کا مین پوائنٹ کیا تھا؟ اس کا مین پوائنٹ یہی تھا کہ تاکہ معاشرے میں ایک ایکولیٹی، ایک ایکولیبرم، ایک مساوات بنی رہے اور جو ہے مساوات بنی رہے اور جو ہے آپ جو ہے ایک معاشرہ صحیح سمت میں چلتا رہے۔ اسی حدیث کی، اسی لاسٹ خطبے کی روشنی کے اندر آپ اور ہم مل کے آج جانیں گے کہ کیا ہمارے معاشرے مساوات ہے، کیا ہمارے معاشرے میں ایکولیٹی ہے، کیا ہمارے معاشرے میں کسی ترجیحات کو مد نظر رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا، کیا فیصلے جو ہے کسی کی پاپولرٹی، کسی کا پیسہ، کسی کی ویلیو، کسی کی ریپوٹیشن دیکھ کے دیے جاتے ہیں یا سب کے لیے انصاف ایک ہی ہے۔ تو آپ اور ہم جب اس بات کا جائزہ کریں گے تو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ مین کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ایک نارمل بندہ چوری کرتا ہے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے، اس کے لیے قانون بھی سخت ہو جاتا ہے، عدالتوں میں فیصلے بھی ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی جگہ کوئی سیاستدان، کوئی بڑا بیوروکریٹ، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرتا ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کے خلاف تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ دی جاتی ہے، کبھی اس کو بخار ہو جاتا ہے، کبھی وہ چل نہیں پاتا ہے۔ تو انہی انجسٹس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ترقی کر نہیں پا رہا، کیونکہ ہم اپنے نقطۂ نظریے سے ہٹ چکے۔ یہ تو آور تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مین آج کا مدعا کیا ہے جو آپ کو اور ہمیں مل کے حل کرنا ہے، آپ کو اور ہمیں مل کے سوچنا ہے، آپ کو اور ہمیں مل کے جو ہے اس کا حل نکالنا ہے۔ ایک نارمل ایک بندہ جو ہم جب کہیں راستے سے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے گن پوائنٹ پہ ہم سے کیا چھین لیتا ہے؟ موبائل، اویلیبل کیش، اے ٹی ایم کارڈز وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جو موجودہ اثاثے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اگر وہ بندہ رابری کرنے والا بندہ پکڑا جاتا ہے، جیسے کچھ دن پہلے کراچی میں کچھ رابرز پکڑے گئے تو ان کو لوگوں نے مار مار کے قتل کر دیا اور ان کو جلا دیا، ان کو سزا دے دی، ان کو جو ہے جلا کے خاک کر دیا گیا، ان کی موت واقع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، فیصلہ کر لیا۔ ہم اس منظر میں نہیں جاتے کہ ان کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے تھا، ان کو جو ہے عدالت کے سامنے پیش کر دینا چاہیے تھا، یہ غلط تھا، صحیح تھا، وہ اپنی جگہ الگ بات۔ ایک نارمل چور کے خلاف ہمارا اتنا رویہ ہے، اور ایک ایسا بندہ، کچھ ایسے عناصر، کچھ ایسے لوگ جو ہماری تعلیم، ہماری صحت، ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل، ہمارا کلچر، ہمارے ملک کی ترقی، ہمارا وقار سب چرا لیتے ہیں، اور ہم جو ہے ان کے آگے پیچھے ڈھولتے رہتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، ان کے سلوگنز بناتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور ان کو ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بٹھا دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے لائسنس دے دیا کہ آپ جو ہے جو چاہے کریں۔ ایک عام بندہ جب چوری کرتا ہے، ایک عام سی چوری کرتا ہے تو ہم اس کے لیے ون پیج پہ ہو جاتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے جو ہمارے مستقبل،
ہمارے شعور، ہماری صحت، ہماری تعلیم کی چوری کرتا ہے، ہمارے ملک کے اثاثوں کی چوری کرتا ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو چوری کر لیتا ہے، ہمارے کاروبار کی ترقی کو چوری کر لیتا ہے، ہمارے کیریئر کو ختم کر دیتا ہے، جو ہماری سوچ کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، ہم اس کو اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اوپر ہوں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کو اوپر کون بٹھاتا ہے؟ آپ اور ہم بٹھاتے ہیں۔ تو آج آپ کو اور ہم کو مل کے سوچنا ہے اور ایک پیج پہ آنا ہے، اور ایک پیج پہ آ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جس طرح ہم ایک نارمل چور کے اگینسٹ ایک پیج پہ ہیں، ہمیں بھی ان سب لوگوں کے، ان پولیٹیشنز کے، ان بیوروکریٹس کے اگینسٹ ہونا ہے جو ہمارے وسائل کا مس یوز کرتے ہیں۔ ایک بیوروکریٹ، ایک جج، ایک 21ویں 22ویں گریڈ کا بندہ پروٹوکول یوز کرتا ہے۔ کس سے پروٹوکول چاہیے اس کو؟ جبکہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ سیلری ارن کرتا ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں کو مس یوز کرتا ہے، اور اس کے پروٹوکول میں ہماری سڑکیں بلاک کر کے ہمیں روکا جاتا ہے، ٹریفک کو روکا جاتا ہے کہ وہ جناب عالی گزر جائے، جبکہ وہ پبلک سرونٹ ہے۔ اس کا کام ہے آپ کو اور ہمیں سرو کرنا، ہمارے مسئلے مسائل کو سننا، لیکن اس کے برعکس وہ ہم سے دوری اختیار کرتا ہے۔ پروٹوکول میں ہوتا ہے، آگے پولیس کی گاڑی ہوتی ہے، پیچھے رینجرز کی گاڑی ہوتی ہے، کالے شیشوں والی گاڑی میں جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، یا کوئی بڑا بیوروکریٹ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایس پی، ڈی ایس پی، کوئی آئی جی، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ڈائریکٹر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی سیکریٹری بیٹھا ہوتا ہے۔ ان عالی جناب کے پاس عام بندوں سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم تو دور کی بات ہے، ملنا گوارا نہیں کرتے، اور ہم ان کو صاف صاف کرتے رہتے ہیں، جبکہ ان کا کام ہے ہمارے مسائل حل کرنا۔ وہ ایسے کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں مساوات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں چور چکے کو جو ہے عزت دی جاتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو ویلیو دی جاتی ہے، جو عزت والا ہے اس کی دی۔ جب تک یہ چیز معاشرے میں چلتی رہے گی ہمارا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے، آگے بڑھے، تو ہم لوگوں کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے مفادات کو ترک کر کے اپنے ملک کے مفادات کے لیے سوچنا ہوگا۔ اس بات پہ ایک بات ایڈ کروں گا، آپ کو 22 اگست کا واقعہ یاد ہوگا، جب پریس کلب کے سامنے بانی تحریک، قائد تحریک جناب الطاف حسین نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیان دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر غداری کا جو ہے لیبل لگا دیا گیا، ان کے اوپر غداری کا لیبل لگا دیا گیا۔ اس کے اوپر ہم بحث نہیں کر سکتے، لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے بیان دیا تو وہ غدار کہلائے، اور جنہوں نے بیان دینے کے لیے اکسایا، جو بار بار یہاں پاکستان میں بیٹھ کے اس کو اکسا رہا تھا، جو بار بار اس کو پاکستان میں بیٹھ کے بیان دینے کے لیے اکسا رہا تھا، کیا وہ غدار نہیں ہے؟ کیا محب وطن ہے؟ وہ اس کو محب وطن کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، اس کو غدار کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا۔ اگر اکسانے والا غدار نہیں ہے تو پھر الفاظ یوٹیلائز کرنے والا بھی غدار نہیں ہے۔ یہ دوہرا معیار جب تک ہمارے معاشرے میں ختم نہیں ہوگا تب تک جو ہے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک ٹھیلے سے 2 کوڑی کی چیز چرانے والے کو جیل ہو سکتی ہے، لیکن معاشرے کو تباہ کرنے والے کو تاریخ، پروٹوکول اور سب کچھ دیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو اور ہم کو مل کے سوچنا ہے، کیا الطاف حسین غدار ہے؟ اگر الطاف حسین غدار ہے تو اکسانے والا بھی غدار ہے۔ اگر عمران خان محب وطن ہے تو پھر سب محب وطن ہے۔ اگر عمران خان غدار ہے تو سب غدار ہے، کیونکہ توشہ خانہ کا چور بھی چور ہے اور کرپشن کرنے والا بھی چور ہے۔
स्विस बैंक अकाउंट बनाने वाला भी चोर है, तो बेगम के पुराने बच्चों को मराते देने वाला भी चोर है। मरियम नवाज भी चोर है, तो फराह घोगी भी चोर है। शाह महमूद कुरैशी के असासे बढ़ गए, इमरान खान के असासे बढ़ गए, गवर्नमेंट में आने के बाद असासे इंक्रीज हो गए। कैसे इंक्रीज हो गए? अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि आपके शहर में अगर कोई हुक्मरान दाखिल हो और जब दाखिल होने के कुछ अरसे के बाद वापस निकले और उसके पास आने के टाइम से जाने के टाइम पे ज्यादा असासे हों, तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपके हक के ऊपर डाका डाल के जा रहा है। कुछ दिन पहले ऐसी कुछ रिपोर्ट आई कि इमरान खान साहब के 300 गुना असासे इंक्रीज हो गए, गौहर अयूब साहब के 350 गुना असासे इंक्रीज हो गए, शेख रशीद के 200 गुना, किसी के 300 गुना, किसी के 400 गुना असासे इंक्रीज हो गए। गवर्नमेंट में आने से पहले मिसाल के तौर पर 2 करोड़ थे और जाने के बाद 4 करोड़ असासे। तो इसका मतलब क्लियरली यही है, अली अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक, कि उन्होंने आप और हमारे हम ऊपर हक के ऊपर डाका डाला, पाकिस्तान की असासों का मिस यूज किया। क्यों किया? क्योंकि हम एक पेज पे नाम नहीं थे, हम पागलों की तरह उनके पीछे जा रहे हैं नया पाकिस्तान नारा लगाने के लिए। आज इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है, लेकिन खुद जमानत लेके बैठे हुए। ये कौन सी कायद है? अल्ताफ हुसैन के ऊपर इल्जाम है कि वो भत्ता खोर था, भत्ता माफिया है, कातिल है, क्रिमिनल है, लैंड ग्रेबर है। क्या उसने खुद किया? क्या वो तो लंदन में बैठा हुआ, उसके नाम पे करने वाले रिसाइकिल होके गवर्नमेंट में शामिल है, और उन जिनके नाम पे हुआ वो गद्दार है, वो कातिल है, वो लैंड माफिया है, वो लैंड ग्रेबर है। तो ये दोहरा मयार नहीं है तो क्या है? आपको और हमको मिलकर सोचना है कि अगर अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठ के लैंड ग्रेबर का लेबल उसके ऊपर लग सकता है, तो फिर इमरान खान को भी अपनी जमानतें खत्म करके जेल भरो तहरीक में शामिल होना पड़ेगा। महंगाई खत्म करने के नाम पे आई हुई गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये आए थे महंगाई खत्म करने के ऊपर। मौलाना फजल रहमान जब गवर्नमेंट की गाड़ी में नहीं घूमते थे तो उनको आवाम की तकलीफें याद थी कि आवाम के ऊपर जुल्म है, आवाम के ऊपर ज्यादती है। और जब से उनके बेटे को वजारत मिली है तब से वो चुप है। राशिद महमूद सुमरो तब से चुप है, बिलावल भुट्टो जरदारी तब से चुप है, शहबाज शरीफ जो कपड़े बेच के आटा दिलवाने वाले थे लोगों को, उन्होंने आटा तो दूर की बात लोगों के कपड़े उतार लिए हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हैं? क्यों आप और हम अपने मफादात में घिरे हुए हैं। आप और हम अपने मफादात के लिए एक पार्टी को दूसरी पार्टी को चेंज करते हैं और सपोर्ट करते हैं, और जब तक हम अपने मफादात को तर्क नहीं करेंगे तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक हम अपने मफादात को तर्क करके अपने मुल्क के मफादात को तरजीह नहीं देंगे तब तक आप और हम खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकते। अब फैसला आप और हमारे ऊपर डिपेंड है। क्या हम एक ठेले से छोटी चीज चुराने वाले या गन पॉइंट पे चीज छीनने वाले के ऊपर एक्शन लेंगे, तो फिर हमें जो है अपने बच्चों की तालीम चोरी करने वाले, अपने बच्चों की सेहत चोरी करने वाले, अपने बच्चों के मुस्तकबिल चोरी करने वाले, अपने मुल्क की तरक्की चोरी करने वाले, अपने कारोबार की तरक्की चोरी करने वाले, अपने कैरियर के ऊपर डाका डालने वाले के ऊपर भी एक होना होगा, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक पेज पे आना होगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये बात आगे जानी चाहिए तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।